بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ جہنم اور میزان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس کا ذکر فرمایا ہے، اور جہنم اور میزان کے احوال کی ہولناکیوں کو بہت عظیم قرار دیا ہے، تاکہ عقل مندوں کے دل کے اس ذکر سے تنبیہ حاصل کریں اور جان لیں کہ دنیا کا کوئی دکھ درد جہنم کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور آخرت ہی عمدہ اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اب ہم جہنم کے حالات کا بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے لطف و عطا کے طفیل اس سے امان بخشے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جہنم سخت تاریک ہے، جس میں سے کوئی روشنی اور شعلہ نہیں۔ اس کے 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے پر 70,000 پہاڑ ہیں۔ ہر پہاڑ پر 70,000 آگ کی گھاٹیاں ہیں۔ ہر گھاٹی میں 70,000 درازیں ہیں۔ ہر دراز میں 70,000 وادیاں ہیں۔ ہر وادی میں آگ کی 70,000 مکانات ہیں۔ ہر مکان میں 70,000 آگ کے گھر ہیں۔ ہر گھر میں 70,000 سانپ اور 70,000 بچھو ہیں۔ ہر بچھو کے 70,000 دمیں ہیں۔ ہر دم میں 70,000 مہرے ہیں۔ ہر مہرے میں سے زہر کے 70,000 مٹکے ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا، ان پر سے پردہ اٹھا لیا جائے گا، تب جنوں انس کے دائیں بائیں غبار کا خیمہ تن جائے گا۔ آگے بھی غبار ہوگا، پیچھے بھی غبار، اور ان کے اوپر بھی جہنم کا دھواں اور غبار ہوگا۔ جب وہ اسے دیکھیں گے تو گھٹنوں کے بل گر کر پکاریں گے، اے رب ذوالجلال، ہمیں اس سے بچا۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جہنم کو 70,000 لگامیں ڈال کر لایا جائے گا، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کر کھینچ رہے ہوں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے فرشتوں کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے جن کے متعلق ارشاد الہی ہے، وہ شخص اور انتہائی مضبوط ہوں گے۔ فاصلہ 1 سال کا سفر ہوگا، اور ان میں اتنی طاقت ہوگی کہ اگر وہ اس ہتھوڑے سے جو ان کے ہاتھوں میں ہوگا کسی پہاڑ پر ایک ضرب لگائیں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، اور وہ ہر ضرب سے 70,000 جہنمیوں کو جہنم کی گہرائیوں میں گرائیں گے۔ فرمان الہی ہے، ان پر 19 فرشتے مقرر ہیں۔ اس سے مراد ہے کہ جہنمیوں پر متعین فرشتوں کا سردار ہے، ورنہ جہنم کے فرشتوں کی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ فرمان الہی ہے کہ تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جہنم کی وسعت کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، باخدا میں نہیں جانتا کہ جہنم کتنا وسیع و عریض ہے، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ جہنم پر متعین فرشتوں میں سے ہر ایک اتنا عظیم ہے کہ ان کے کان کی لو اور کندھے کا درمیانی فاصلہ 70 سال کے سفر کے برابر ہے، اور جہنم میں پیپ اور خون کی ندیاں بہتی ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جہنم کی دیوار چوڑائی 40 سال کے سفر کے برابر ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری یہ آگ جہنم کی آگ کے 70ویں حصے کی گرمی کے برابر گرم ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی کافی گرم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی اس آگ کی گرمی سے 69ویں حصے سے زیادہ گرم ہے۔ فرمان نبی کہ اگر جہنمیوں میں سے کوئی جہنمی اپنی ہتھیلی دنیا میں نکال دے تو اس کی گرمی سے دنیا جل جائے۔ جہنم کے فرشتوں میں سے کوئی فرشتہ دنیا میں ظاہر ہو اور اسے دیکھ کر لوگ اس کے جسم پر غضب الہی کے بے انتہا آثار دیکھ کر دنیا کے سب لوگ ہلاک ہو جائیں۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے ایک دھماکہ سنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو یہ کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا، یا اللہ کے رسول، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اس پتھر کے جہنم کی گہرائی میں گرنے کی آواز ہے جو آج سے 70 سال پہلے جہنم میں گرایا گیا تھا، اور وہ اب اس کی گہرائی تک پہنچا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کو بہت یاد کیا کرو، کیونکہ اس کی گرمی شدید، اس کی گہرائی بہت بعید، اور اس کے ہتھوڑے لوہے کے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے،
کہ جہنم اپنے رہنے والوں کو اس طرح اچک لیتی ہے جیسے پرندے دانوں کو اچک لیتے ہیں، اور آپ سے ان فرمان الہی وہ ہے، انہیں دور سے دیکھے گی تو وہ لوگ اس سے غصے سے بھری ہوئی آواز سنیں گے کہ مانا دریافت کیا جائے گا کہ کیا جہنم کی بھی آنکھیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں سنا کہ جو عمدن کسی جھوٹی بات کو میری طرف منسوب کرتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی دو آنکھوں کے درمیان سمجھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہے کہ کیا جہنم کی بھی آنکھیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے یہ فرمان الہی نہیں سنا؟ اس روایت کی وہ حدیث بھی تائید کرتی ہے جس میں ہے کہ جہنم سے گردن نکلے گی جس کی دو آنکھیں دیکھنے کے لیے اور بولنے کے لیے زبان ہوگی، وہ کہے گی کہ آج میں ہر شخص پر مقرر کی گئی ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کے ساتھ شریک ٹھہراتا تھا، اور وہ انہیں اس پرندے سے بھی زیادہ تیزی سے دیکھ لیتا ہے جو تل پسند کرتا ہے اور زمین پر اسے ڈھونڈ لیتا ہے۔ میزان جس میں لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نیکیوں کا پلہ نور اور برائیوں کا پلہ ظلمت کا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت عرش الہی کے دائیں اور جہنم میں بائیں طرف رکھی گئی ہے، نیکیوں کا پلہ دائیں اور برائیوں کا پلہ اس کی بائیں طرف ہوگا، لہٰذا نیکیوں کا پلہ جنت کے مقابل سمت میں ہے، برائیوں کا پلہ جہنم کے مقابل ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نیکیاں اور برائیاں ایسی ترازو میں تولی جائیں گی جس کے دو پلڑے ہوں گے اور زبان بھی ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے اعمال تولنے کا ارادہ فرمائے گا تو انہیں جسموں میں تبدیل فرما دے گا اور پھر قیامت کے دن انہیں تولا جائے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ امید کرتے ہیں دوستوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔